بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ مشاہدین و ناظرین، سلسلہ تفسیر کے اندر آج کا درس آیت نمبر 89 سے لے کر 92 تک انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کے تذکرے کے اندر بار بار ان کے گناہوں کا ذکر اور ان کے اوپر دلیلیں، اور کبھی تو ان کے اوپر عذاب اور کبھی ان کو توبہ کی مہلت، یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ذکر ہو رہی ہے کہ بنو اسرائیل یعنی یہود جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح نصارہ کا بھی آگے ذکر آئے گا، یہاں پہ یہودیوں کا خصوصاً ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعثت سے پہلے مشرکوں کے ساتھ بڑے بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے، اور اس بات کی دلیل وہ بناتے تھے کہ یہ مشرکین جو ہم پر باتیں کستے ہیں، یہ مشرکین جو ہم سے جنگیں کرتے ہیں، جب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے ان کی بعثت ہوگی تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ایمان لا کر ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی اور پھر ہم ان مشرکوں کو پسپا کریں گے۔ گویا جہاں وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ آخری نبی کا ظہور بالکل پکا ہے اور بڑا قریب آ چکا ہے، وہیں پر ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر وہ مشرکوں کو ختم کریں گے۔ اس طرح کے حقیقت ان کے اوپر آشنا ہو چکی تھی اور بالکل ان کے علم میں تھا، لہٰذا اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ لیکن جو ان کی عادت اور طینت بری کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے، وہ طینت اور وہ ہوا پرستی، خواہش پرستی، حسد اور بغض اور تکبر ان کا غالب رہا، اور اس نعمت سے بھی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آیتوں کے ترجمے اور تفسیر پر غور کیجیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آ گئی، یعنی کہ جب قرآن پاک اترا، نبی علیہ السلام کو بعثت ملی اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے لگی جو ان کے پاس موجود، یعنی کہ تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا تھا کہ اس سے پہلے وہ مشرکین پر، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اس سے پہلے تھے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے اوپر استفتاح کرتے۔ ایک معنی استفتاح کا انتصار کا، استنصار کا، کہ مدد طلب کرتے اس چیز کے ساتھ کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے، بعثت دیں گے ایک آخری نبی کو، تو پھر ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی مشرکین پر۔ اور دوسرا معنی ہے کہ یستفتحون کا معنی یخبرونہم بانہم سیبعث، مشرکوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی ایک آخری نبی آئے گا، ہماری کتاب یہ بات کہتی ہے، اور جب قرآن اترا اور قرآن نے بھی اس کتاب کی تصدیق کر دی کہ ہاں جو اس کتاب نے کہا وہ سچا ہے، سچی بات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر کے ان کی گویا بعثت کا اعلان ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر وہ چیزیں اتریں کہ جو وہ جانتے تھے کہ اپنی کتاب کے اندر کہ یہی نبی ہے، وہ نبی کے یہ جو ہے خصوصیات ہوں گی، كَفَرُوا بِهِ، تو پیارے نبی علیہ السلام کا انکار کرنے لگے نبوت کا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جان بوجھ کے نبوت کا انکار کرنے والوں پر لعنت ہو، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں، مطرود ہوں، خسارے اور گھاٹے میں پانے والے ہو جائیں۔ میں نے اسے پہلے بھی ذکر کیا، اور دلیل کے طور پہ آج یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے کہ اگر کسی بھی مذہب کی گنجائش ہوتی، گو کہ ان کو کتاب دی گئی ہوئی تھی اور اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے تھے، آگے اس کا ذکر بھی موجود آ رہا ہے، لیکن اس کتاب کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے جان لیا کہ یہی نبی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہا وہ اپنے اگر
دین میں رہیں گے تو ان کا دین قبول ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر گردانا اور ان کے اوپر وہ لعنت کے مستحق ہیں یہ حکم جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا دنیا کے عوض میں۔ دنیا کے عوض میں آگے چل کے اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، دنیا کی عوض میں دنیا کی لالچ، دنیا کی سرداری، یہ چھوٹی موٹی دنیا کے اندر جو یہ عیش و عشرت، اس سب کو ترجیح دے کر حسدن اور عنادن اور بغضن کہ ہمارا سب کچھ یہ چلا جائے گا، ہم جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، لوگ ہمارے آ کے منت سماجت کرتے ہیں اور ہمارے ماتحت رہتے ہیں، اور یہ سب جو ہماری چوکیداریاں ہیں اور ہمارے جو یہ پروپگنڈے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان سب پر ہمارا جو دعویٰ ہے اور ہمارے لوگ منت سماجت کرتے ہیں، یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ لہٰذا جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا، نعوذ باللہ، یہ حقیر چیزوں کو اور بری چیزوں کو، اور نبوت کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، ان کے نفسوں نے جو چیز خریدی وہ کتنی ہی بری ہے، اور أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ انکار اور ان کا کفر کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل شدہ چیزیں کی ہیں۔ انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلی، کہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرنے کا سبب کیا بتایا جا رہا؟ باغین، ایک جلن، ایک حسد، ایک یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس بندے پر کیوں ہوا، یعنی نبی سے ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فضل دیتا ہے، تو ایسا کیوں ہوا، ہماری مرضی کیوں نہیں چلی، ہم جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسا کیوں نہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ کو اپنے ماتحت کر رہے ہوں۔ کتنی جو ہے جرت ہے اور کس قسم کا سلوک ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، سنیں آپ۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگوں پر غضب پر غضب نازل ہوا، یعنی غضب در غضب کا مطلب یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ناراضگی اور پھٹکار۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر دوبارہ یہاں ان کو کافر بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، بہت ہی رسوا کرنے والا اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ان آیات بینات پر جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہاں وہ کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا وہ تو ہم ایمان لا رہے ہیں اور لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، لیکن اس کا انکار کریں گے جو اس کے پیچھے ہے، یعنی تورات کو تو مانیں گے لیکن قرآن کو نہیں مانیں گے، تورات ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا اور دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وعدے میں، اس بات کے اندر وہ کتنے سچے ہیں آگے چل کے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ اس بات کو صرف زبانی کہہ رہے ہیں، اور جو پیچھے ان کی خصلت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ہر بات وہ جو کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، وہاں پر بھی انہوں نے بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، یہاں پر بھی وہ تورات کو ڈھال بنا رہے ہیں، عمل تو تورات پر بھی نہیں کر رہے ہیں، جیسے پیچھے جو ہے جلا وطنی اور قتل و غارت کے اندر اور فدیہ لے کر چھوڑنا جو ان کی شریعت میں حرام تھا، اس بات کو تو وہ مان لیتے تھے، لیکن دوسری باتیں جو حرام تھی ان باتوں کا ارتکاب کر لیتے تھے، اپنی منمانی ان کی چل رہی تھی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے حالانکہ اس کے بعد والی کتاب جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک کی یہ خوبیاں ہیں کہ جو سچائیاں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور جو سچائیاں ان کے مذہب میں تھی وہ سچائیاں جو اللہ نے نازل کی تھیں پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق وہ تمام کی تمام موجود ہیں، پھر ان کو انکار کرنے پر کون سی چیز مجبور کر رہی ہے، کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے اس جواب میں کہ ہمارے لیے تورات کافی ہے، ہمیں کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے تم؟ اگر تورات کو ماننے والے تھے، تورات کے حکموں پر عمل کرنے تھے، تو آپس کے قتل کو تو گناہ ہے یا اس کے مرتکب تم جا بجا ہوئے، تم نے تو نبیوں کو بھی قتل کیا، نبیوں پر کو بھی قتل کیا، اور اتنی بڑی جرت اور اتنے بڑے گناہ کے تم مرتکب ہوئے۔ اگر سچے ہوتے اس بات کے اندر تو تم تو عمل کرتے، تم تو ان کے متبع رہتے،
تم تو ان کی اتباع کرتے اور اطاعت گزاری کرتے، تمہارے تو حسد اور بغض اور تمہاری شرارتوں اور بدتمیزیوں کا تو یہ عالم کہ تم نے نبیوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا اور ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ جی ہاں، اس کے بعد رب الجلال فرماتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے تم تو ظلم کے مرتکبین تھے، یعنی کہ شرک کرنے والے تھے۔ مشاہدین و ناظرین، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کا اقرار زبان سے تو کرتے تھے، لیکن دل کے اندر انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ ہم نے کرنی اپنی منمانی ہے، ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، جو ہمارے دل میں آئے گا، جو ہماری خواہش میں آئے گا، ہم اپنے طرح سے چلیں گے۔ رہ گئی بات لوگوں کو چپ کروانے کے لیے اور ان کے سامنے حجت بنانے کے لیے، اس طرح سے ہم کیا کریں گے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ یہ ان کی انتہا درجے کی، اس آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کی انتہا تھی نافرمانی کی، کہ انہوں نے دلوں کے اندر جو ہے وہ منمانی، ہوا پرستی، ظلم، عناد اور حسد، وہ پیارے نبی علیہ السلام سے ہو، صحابہ سے ہو، اسلام سے ہو، یہ انہوں نے ٹھان رکھا تھا، اور کتاب کو تو صرف وہ ڈھال بنا رہے تھے۔ یہ ان کے بھٹکے ہوئے کردار کی اور گمراہی کی انتہا تھی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق، نیک عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ دے، توحید و سنت پر رکھے، شرک اور بدعت سے بچائے، آمین۔ اور عملی گوشے میں بہت بڑی بات جو آج سامعین و مشاہدین ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے جو بھی شریعت کے نصوص اور احکام ہیں، جن احکام کو ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاتے ہیں، اس پر عمل کرنے ہی سے نجات ہے، سوائے دعوے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، خیر امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں وہ قرآن دیا گیا ہے اور وہ کتاب دی گئی ہے کہ جو کتاب جس کتاب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا دکھانا، لیکن عملی میدان میں بالکل پیچھے رہنا یا عمل کا ارادہ تک بھی نہ کرنا نیک عمل کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور شریعت مطہرہ پر جلد از جلد عمل کرنا چاہیے، جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے سمجھنے کی، اور جتنی توفیق دی ہے اور جتنی استطاعت ہے اس کو تمام فرامین پر عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔